سورہ روم آیت نمبر 41 369 369 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ ظہر الفساد، ظاہر ہو گیا فساد، فی البر زمین میں، والبحری اور سمندر میں، دریاؤں میں، بما کسبت بسبب کمائی کے، عید الناس لوگوں کے ہاتھ کی، لیذیقہم تاکہ وہ چکھائے ان کو بعض سزا، یعنی پوری نہیں، بعض، الذی عملوا جو انہوں نے عمل کیے، لعلہم شاید کہ وہ یرجعون لوٹ آئیں۔ کل کہہ دیجئے، سیرو چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظروا پس دیکھو، کیف کانا کیسے ہوا، عاقبہ انجام، الذین ان لوگوں کا، من قبل جو ان سے پہلے تھے، کانا تھے، اکثرہم ان کی اکثریت، مشرکین مشرک تھے، فاقم پس آپ قائم کیجئے، سیدھا رکھیے، وجہ کا اپنے چہرے کو، للدین القیم صحیح دین کی طرف، راست دین کی طرف، من قبل اس سے قبل کے، ان یاتیا کہ آ جائے، یومن وہ دن، لا مردہ نہیں لوٹنا ہوگا، لہو اس کے لیے، من اللہ کی طرف سے، یومئذ اس دن، یصدعون وہ علیحدہ جدا ہو جائیں گے، من کفرا جس نے کفر کیا، فعلیہ پس اوپر اس کے ہے، کفرہ اس کا کفر، ومن عمل اور جس نے عمل کیے، صالحہ نیک، فلینفسہم پس اپنی جان کے لیے، یمہدون وہ راستہ ہموار کر رہا ہے، لیجزی الذین تاکہ وہ جزا دے، بدلہ دے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیا صالح، من فضلہ اس کے فضل سے، انہ بے شک وہ، لا یحب الکافرین نہیں وہ پسند کرتا کافروں کو، ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے، ان یرسل الریاح کہ وہ چلاتا ہے ہواؤں کو، مبشرات خوشخبریاں بنا کر، ولیذیقکم تاکہ وہ چکھائے ان کو، من رحمتہ اپنی رحمت سے، ولتجری الفلک اور وہ چلاتا ہے کشتیوں کو، چلتی ہیں کشتیاں، بیامرہ اس کے حکم سے، ولتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل کو، ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو، صدق اللہ العظیم۔ قرآن کا پڑھنا، قرآن کو دیکھنا، قرآن کی محفل میں بیٹھنا بڑا باعث برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم رات کو 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ صحابہ کرام حیران رہ گئے، یا رسول اللہ کون ایک رات کو 1/3 قرآن پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا سورہ احد، قل هو اللہ احد اگر ایک دفعہ پڑھ لو گویا تم نے 1/3 قرآن کو پڑھ لیا۔ یعنی اتنی سہولت انسان کو دی گئی ہے، 3 دفعہ پڑھ لے تو کیا مکمل قرآن کا ثواب مل گیا؟ یعنی یہ ہے امت وقت تھوڑا ہے، پہلی امتیں لمبی عمریں، یہ عمر تھوڑی ہے لیکن اجر ثواب اللہ تعالیٰ نے جگہ پہ رکھ دیا، انسان حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اور یہ قرآن کی برکت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ایک عورت آئی، جی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، مجھے آپ اپنی زوجت میں لے لیں، آپ خاموش رہے۔ دوسرا آدمی اٹھا، جی آپ کو اگر حاجت نہیں ہے تو میں اسے نکاح کر لیتا ہوں۔ آپ نے کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک لنگوٹ ہے جو میں نے پہنا ہوا۔ کہا نہیں کچھ اور لے کر آؤ۔ جی کچھ بھی نہیں ہے، کہا جاؤ کوئی انگوٹھی لے کر آؤ۔
اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤ، وہ گیا واپس آ گیا جی کچھ بھی نہیں ان کے پاس بھی، کوئی انگوٹھی لے کر آؤ، پھر گیا جی انگوٹھی بھی نہیں ملی، تو آ کر کہا جی کچھ بھی نہیں ہے، آ کر بیٹھ گیا، اور اللہ کے نبی بیٹھے، وہ عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے، اب وہ آدمی بیٹھ گیا، پھر وہ اٹھا تو واپس جانے لگا، آپ نے بلایا، پوچھا کیا تجھے قرآن کچھ یاد ہے، زبانی یاد ہے؟ جی ہاں مجھے یاد ہے۔ فرمایا جاؤ میں نے اس عورت کو اس قرآن کے مہر میں تمہارے حق میں دے دی، یعنی قرآن کی یہ عظمت یہ شان ہے اللہ کے نبی، یہ قرآن یعنی اس آدمی کی کیا قدر ہے، دولت اور مال اللہ کی نبی کی نظر میں کوئی وہ قدر رکھتی، صرف کچھ کا گوٹھی صرف دینے کے لیے نہیں، فرمایا قرآن تجھے یاد ہے یہی اس کو سکھا دینا، اس کو زبانی یاد کرا دینا، یہی اس کا حق مہر ہے، یعنی قرآن کی عظمت ہے، یہ شان ہے، جنہوں نے قرآن کے ساتھ جڑے اللہ نے ان کو بلند کر دیا۔ وہ اللہ فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر، وہ فساد ظاہر ہو گیا زمین پر اور دریاؤں پر، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں نے ظلم و ستم کے بازار گرم کر دیے، اللہ کی نافرمانیاں کر دی، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا، اور جن کا جو حق دینا تھا ان کو حق دیا ہی نہیں، اور جب کسی کا حق نہ دیا، اللہ کو اللہ کا حق نہ دیا، بندوں کو بندہ کا حق نہ دیا، رسولوں کو حق نہ دیا، کتاب کو کتاب کا حق نہ دیا، جب انسان نے حق ادا نہ کیا تو کیا ہوا؟ پھر اللہ کہتا ہے فساد برپا ہو گیا زمین کے اندر، دریاؤں کے اندر، کیسے فساد برپا ہوا؟ جب اللہ کی نافرمانیاں کی، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے، طوفان آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، مختلف وبائیں آ رہی ہیں، اور انسان پریشان ہے کیا سے کیا ہو رہا ہے، آپس کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، یعنی یہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے نا تو پھر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، جب اطاعت نہیں کرتے فساد برپا ہوتا ہے۔ جب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اگر ایک حد کو دنیا میں نافذ کیا جائے، اللہ کی ایک حد کو، فرمایا 40 دن کی بارش سے بہتر ہے ایک حد کو نافذ کرنا۔ کیا مطلب؟ جب ایک حد نافذ کی جائے گی تو کیا ہوگا؟ گناہ نہیں ہوگا، حد ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، معاشرے میں امن قائم ہوگا، کوئی زیادتی کرنے ظلم کرنے کی کوشش نہیں کرے، کیونکہ اللہ کی حد نافذ ہے۔ قتل اسے پتہ ہے قتل کروں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، چوری کروں گا میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اسے پتہ ہوگا جب حد نافذ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ امن ہوگا اور سکون ہوگا۔ جہاں پر امن ہوگا، اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، اللہ کے احکام کی اطاعت ہوگی، تو پھر وہاں پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، پھر بارش بھی ہوگی، 40 دن کی بارش وہ بھی ہوگی، اور پھر فصلیں بھی ہوں گی، لوگوں کو اناج ملے گا، گندم ملے گا، زمین آباد ہوگی، سارا کچھ ہوگا۔ یعنی فرمایا ظاہر الفساد، یہ انسان کے اپنی یہ پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں اللہ فرماتے ہیں انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے ہے، میرا ہے، میں نہیں کسی پہ ظلم کا زیادتی کرتا، یہ انسان خود جو کماتا ہے وہ بوتا ہے، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اید الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی وجہ سے، سارا جسم کام کرتا ہے، ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، پاؤں بھی کرتے ہیں، آنکھیں بھی کرتے ہیں، ساروں کو، لیکن ہاتھ کا ذکر کیا کیوں؟ کہ ہاتھ کا ایک مین کردار ہوتا ہے، پکڑنے کے لیے، روکنے کے لیے، کرنے کے لیے، سارا کچھ ہاتھ یہ آگے آگے ہوتا ہے ہر کام کے اندر، اس لیے ہاتھ کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیذیقہم بعض، تاکہ وہ چکھائے بعض جو ان کے گناہ، ہر گناہ نہیں، یعنی پوری سزا نہیں، تھوڑی بعض سزا، چھوٹی چھوٹی اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی، دکھ آ گیا، پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، بعض چھوٹی چھوٹی سزائیں آتی ہیں، وہ باقی سزائیں وہ آخرت کے لیے جب اللہ کے پاس جائے گا۔ الذی عملوا لعلہم یرجعون، جو وہ عمل کرتے تھے اس وجہ کے اوپر، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، تاکہ واپس پلٹ جائیں، اللہ کی طرف واپس آ جائیں، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، یہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ قل کہہ دیجئے سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، کہ ذرا چلو پھرو زمین کے اندر، دیکھو، نظارے کرو، یہ نہیں آنکھیں بند کر نیچے آنکھیں کی اور پوری دنیا گھوم رہے، ایسے نہیں ہے، غور و فکر کرو، دیکھو، یہ یعنی کیا دیکھو؟ اللہ کی زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اور نہیں دیکھ سکتے بہت مطالعہ کرو، کتابوں کو مطالعہ کرو، تاریخ کا مطالعہ کرو۔ اس ایسے ایک سبق ملتا ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے، ہماری تاریخ، اسلامی تاریخ کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا، ہم کہاں پر تھے، ہم کیسے تباہ و برباد ہو گئے، پوری دنیا میں حکمران کرنے والے، پھر سقوط بغداد ہو، کیا ڈاکہ کیا ہوا، کتنا کچھ ہوا، تاریخ کا علم۔ قل سیروا فی الارض فانظروا،
یعنی جب تاریخ پڑھو گے تو پھر پتہ چلے گا نا، کتابیں پڑھو گے، تاریخ کی پڑھو گے، علم پڑھو گے، وہ تو آپ کو پتہ چلے گا کیا ہوا دنیا کے اندر۔ فرمایا دیکھو جب پڑھو گے پھر تمہیں سمجھ آئے گی انہوں نے کیا کیا، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، جنہوں نے اچھا کیا اچھا انجام ہوا، برا کیا برا انجام ہوا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، ایسے فرعون کے ساتھ کیا ہوا، ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ، اس قوم شعیب کے ساتھ ہم نے کیا، مدینے والوں کے ساتھ کیا کیا، سب وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ کان اکثر مشرکین، ان کی اکثریت مشرک تھی، یہ سب سے بڑی برائی یہ تھی، شرک کرتے تھے اللہ کی ذات کے میں، اللہ کی صفات میں لوگوں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ اللہ فرمانے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو سیدھا رکھیں۔ یہ بڑا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو کہ مشرکین مکہ جو بھی کرتے ہیں، جس طرف جاتے ہیں، بات مانتے ہیں نہیں مانتے یہ، لیکن آپ اپنے روح کو سیدھا رکھیں اپنے دین کی طرف، جو اللہ نے آپ کو دین بتلا دیا ہے، جو آپ کو ہدایت دے دی ہیں، اور اللہ کی طرف اپنے روح کو سیدھا رکھیں۔ وہ فرمایا کہ یہ اس وقت سے پہلے جس دن کو ٹالا نہیں جائے گا، یعنی موت کا وقت یا قیامت کا وقت، اللہ کی طرف سے وہ ختم نہیں، اس میں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت شروع ہوگی، جس کو موت آ گئی اس کی قیامت شروع، قیامت جب ہوگی تب ہوگی، لیکن جب انسان مر جائے اس کی قیامت شروع ہو گئی، اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، کیا اس نے کیا کیا نہیں کیا، اس کو پتہ چل جاتا ہے میرا انجام کیا ہوگا۔ فرمایا مرد لہ، نہیں ٹالا جائے گا اس دن کو، من اللہ یومئذ، اس اللہ کی طرف سے، یومئذ یصدعون، جس دن وہ سب جدا جدا ہوں گے۔ یصدعون، صدا صاد دال عین، یہ لفظ کہ جدا جدا ہونا، اس میں تفرقن بھی آ سکتا تھا، واختلفون بھی آ سکتا تھا کہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی بھی الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں نا، ایک لفظ کا ہر جگہ مختلف، اس کا مطلب علیحدہ ہوتا ہے، اس کا ایک مفہوم بھی علیحدہ ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کٹھے تو ہوں گے لیکن جدا، ذہنی طور پر جدا جدا ہوں گے۔ جیسے ہڈی کو چوٹ لگتی ہے نا، ٹوٹتی نہیں ہے، کریک ہو جاتی ہے، ہڈی جڑی ہوتی ہے لیکن اس میں نشان پڑ جاتا ہے، کریک ہو گئی ہے، وہ چیز آتی ہے کہ انسان قیامت کے دن ہوں گے کٹھے ہی لیکن ذہنی طور پر جدا جدا ہوں گے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ یصدعون، علیحدہ علیحدہ ہوں گے، جدا جدا ہوں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جو کفر کرے گا اس کا کفر اسی کے اوپر ہے، جو انکار کرے گا، نافرمانی کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، وہ اپنی جان کے اوپر کرے گا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جو عمل کرے گا صالح وہ اپنی جان کے لیے کرے گا، جو نیک کام کرے گا۔ یہ لفظ ہے یمہدون، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہموار کر رہا ہے، استوار کر رہا ہے، کس کو کر رہا ہے، یعنی یہ مہد کا لفظ بولا، جیسے بچے کے وہ نہیں تھا، جیسے بچے کو پنگوڑا کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جھولا اس کو، لیکن جب بچوں کو ماں ڈالنے لگتی ہے اس سے پہلے وہ کیا کرتی ہے، اس کو صاف کرتی ہے، کپڑا بچھاتی ہے پنگوڑے میں، کپڑے سیدھا پترا کرتی ہے بچے کو تکلیف نہ ہو، وہ پھر بچوں کو لٹاتی ہے۔ اللہ بول یمہدون، یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں یہ اپنی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ کون سی راہ ہموار کر رہے ہیں؟ اپنی قبر، اپنی موت کی راہ ہموار کر رہے ہیں، موت کی ثانی کو ہموار کر رہے ہیں، قبر کو ہموار کر رہے ہیں، وہ آگے وہ پلسرا سے گزرنے کے معاملے کو ہموار کر رہے ہیں، میزان کو ہموار کر رہے ہیں، قیامت جب اللہ کے حضور کھڑے ہیں تو اس کو ہموار کر رہے ہیں۔ یعنی یہ سب چیزیں یمہدون، یہ لوگ جو عمل کرتے ہیں صالح، نیک کام کرتے ہیں، نماز روزہ اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، یہ اپنے معاملات کو اور اپنی جو آخرت ہے اس کو ہموار کر رہے ہیں۔ یہ سب لفظ کے اندر آتے ہیں، یعنی انسان مرنے کے بعد خاص کر قبر کو، اپنی جو اس کے موت کے بعد مرنا، قبر جو اسی قبر والی جو اسی رات ہے، جو قبر والی اس کو ہموار کر رہا ہے، وہ بسترا جو اللہ جنت سے نکالنا ہے اس کو وہ ہموار کر رہا ہے، جو جنت سے کھڑکی کھلنی ہے اللہ وہ اپنے اس کو ہموار کر رہا ہے، جو اللہ نے اس کو بستر دینا ہے جنت سے اس کو وہ ہموار کر رہا ہے۔ یمہدون، جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے اگلا رستہ آسان کر رہا ہے، اس کو ہموار کر رہا ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لیں اور عمل کے صالح، من فضلہ، اس کے فضل سے، یعنی ایمان بھی لانا اور عمل صالح بھی کرنا اس کی رحمت کے ممکن نہیں ہے۔ جیسے صحابہ نے فرمایا کہ سب لوگ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، کوئی اپنے عمل پہ نہیں جائے گا، میرے عمل بڑے تھے۔ صحابہ جی اصل آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، جب میں اللہ کے پاس جاؤں اللہ کی رحمت مجھے ڈانپ لے گی، یعنی اللہ کی رحمت فضل ہی، اس کے فضل سے،
اس کے فضل کے بغیر کوئی چیز ممکن ہے ہی نہیں، نہ نیکی کرنا نہ گناہ سے بچنا، فضل ہی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے فضل کے بغیر، اس کی توجہ کے بغیر، اس کی شفقت کے بغیر، اس کے ہاتھ کے بغیر، اس کی توجہ کے بغیر کوئی چیز ممکن ہے ہی نہیں، نیکی کرنا یا گناہ سے بچنا، لا حول ولا قوت الا باللہ، انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ نہیں پسند کرتا کافر کو، انکار کرنے والوں کو، جو اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے، این یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ ولتجری الفلک بامرہ ولتبتغوا من فضلہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اپنی نشانیاں کہ میں اللہ، میں خالق، میں پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہوں، وہ ہوائیں چلتی ہیں، تمہیں پتہ چلتا ہے ہوا چلی ہے، پھر اللہ کی وہ بارش آتی ہے، وہ اللہ کی رحمت آتی ہے، پھر اس کے ساتھ فرمایا وہ جو رحمت آتی ہے پھر پھل نکلتا ہے، اناج نکلتا ہے، وہ تمہارے لیے خوشگوار ماحول بن جاتا ہے، اور فرمایا اس کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں دریاؤں کے اندر، اس کے حکم سے چلتی ہیں، وہ بادبانی کشتیاں جو چلتی ہیں، پہلے چل رہا کرتی تھی، وہ ہوا کا رخ ہوتا تھا چلتی تھی، جب ہوا ہوتا جدھر ہوتا تھا ہوا کے بعد موافق ہوتی چلتی، بعد مخالف ہوتی، پریشان ہوتے، آج بھی ایسے معاملہ ہے، آج کل مشینیں آ گئی ہیں، لیکن وہ اس کے حکم سے چلتی ہیں، جب اللہ کا حکم، جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے پھر دیکھتے ہیں بڑی بڑی کشتیاں ڈوب جاتی ہیں۔ پیچھے ہم دیکھا پتہ ہے ٹائٹینک کا، اب سنا سب کو پتہ ہے کیا ہوا، اس نے اس کو خدا بھی ڈبو نہیں سکتا، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی، کتنی محنت کی ہوگی، اس نے کتنے سال لگے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آ گئی، مشینری، انسان کی ذہن، انسان کی پوری اس نے اپنی ذہانت لگا دی اس کے اندر، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو ختم ہو گیا سارا کچھ، فرمایا اس کے حکم سے وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، کشتی کے اندر بیٹھ کر بھی مچھلیاں پکڑنا، رزق تلاش کرنا، دوسرے معاملے کرنا، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اور جب اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، پھر کیا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، والحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب اللہ کے اچھے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کا شکر ادا کرنا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری رحمت ہے، تیرا فضل ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والا بندہ بنائے۔